الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله معزز حاضرین مجلس، محترم حضرات، نہایت مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 16ویں پارے سے ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب الحبیب نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام شرکائے محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی سو ایسی آیتیں ہوں گی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اعمال صالح کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہاں بھی وہی بات ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی جنت الفردوس ہے، لا یبغون عنہا حولا، وہ نعمتوں سے اس قدر متمتع ہوں گے کہ اپنی جگہ بدلنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ یہ نیک بندوں پر یہ انعام ہوگا۔ آج جو مجھے بات عرض کرنی وہ ہے اعمال صالح، کہ بغیر عمل کے کچھ نہیں ہوتا۔
اور ایک جگہ قرآن مجید فرقان ہم فرما والعصر ان الانسان لفی خسر. اگر اس کو ظاہری پر محمول رکھا جائے تو کیا ترجمہ ہوگا کہ قسم ہے عصر کے وقت کی، یا عصر زمانے کو بھی کہتے ہیں، تو یہ ترجمہ کریں قسم ہے زمانے عصر کی. اب ہم نظر ڈالیں کہ سب سے بہترین زمانہ کون سا. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے زمانے کی قسم ہے، آدم علیہ السلام کا زمانہ یقیناً بہت اچھا تھا، نوح علیہ السلام کا زمانہ، اللہ کے نبی تھے، وہ زمانہ بھی بہت اچھا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ وہ بھی بہت اچھا زمانہ تھا. اسی طرح تمام زمانوں پر ہم غور کریں تو سب زمانے اچھے. اس سے کسی کو انکار نہیں ہوگا کہ سب سے بہترین زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو دیکھیے اتنی بڑی تفسیر کو اعلیٰ حضرت نے ایک جملے میں ترجمے کو ادا کر دیا. والعصر قسم ہے زمانے محبوب کی، کیونکہ سب سے بہترین زمانہ وہی زمانہ تھا. تو اعلیٰ حضرت نے ساری تفسیر کو ترجمے میں رکھ دیا. قسم ہے زمانے محبوب کی، ان الانسان بے شک انسان خسارے میں، ان الانسان لفی خسر، تمام دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں یہ سب خسارے اور ٹوٹے میں، نقصان میں. لیکن ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کی تلقین کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، تو گویا یہ کامیاب ہے. ورنہ باقی دنیا کے سارے مسلمان خسارے میں ہیں. تو جگہ جگہ قرآن مجید میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کئی سو جگہ آپ کو ملے گا اگر آپ پورا مطالعہ فرمائے قرآن مجید کا. اب دیکھیے اسلام کے 5 ارکان، ان 5 ارکان میں ایک کا تعلق زبانی اقرار سے ہے، یعنی کلمہ طیبہ، یہ بھی رکن ہے اسلام کا. اور اس کے بعد جو باقی 4 رہ جاتے ہیں، ان 4 کا تعلق عمل سے ہے، زبانی اقرار سے نہیں. اگرچہ زبانی اقرار ہے مگر یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے، بے اس کے تو کوئی عمل قبول ہی نہیں. آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا بغیر اس اقرار. تو گویا پہلی بنیاد جو اساس ہے کلمہ طیبہ، اور باقی کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے، جیسے حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور فرائض جتنے بھی ہیں. لیکن باقی سب کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے. کتاب الایمان تمام صحاح ستہ میں ایمان سے متعلق حدیثیں موجود ہیں. اس وقت ہمارے ذہن میں مشکوٰۃ شریف کا حوالہ ہے، کتاب الایمان. اور ان سبوں میں فرمایا کہ جس نے بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وہ جنتی ہے. اور اس کو پورا یوں کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی. اور کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام کے کلمہ یعنی نام اگر نہ بھی لیا جائے حضور علیہ السلام کا تو آدمی مومن ہو جائے گا، ہرگز مومن نہیں ہوگا. فقہ پر اگر نظر ڈالی جائے تو ایک آدمی جس کو جو کہے کہ بھائی مجھے مسلمان کر دو، اور کسی نے اس کو صرف اتنا پڑھا دیا لا الہ الا اللہ، تو مسلمان نہیں ہوا جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہے. اچھا، اور کسی نے صرف اتنا ہی پڑھ لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انتقال کر گیا تو وہ ایمان والا ہے. اس میں اللہ کا بھی اقرار کر رہا ہے اور اس کے رسول کا اقرار بھی کر رہا ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ حدیثوں میں ایسا نہیں ہے، بلکہ دیکھیے حدیث میں واضح موجود ہے. مشکاۃ شریف کی سب سے پہلی حدیث یہی ہے جو بڑی طویل ہے، اور اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں. راوی کہتے ہیں ایک شخص کو ہم نے دیکھا سفید کپڑے پہنا ہوا
کالے بالوں والا حضور کی خدمت میں آیا اور سلام کر کے ایسے بیٹھا جیسے عموماً لوگ نہیں بیٹھتے، گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا. اور بعض روایتوں میں کہ حضور علیہ السلام کے گھٹنوں پر ہاتھ بھی رکھ دیا اس نے. اور اس کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں. تو دونوں باتیں یہاں موجود ہیں. یہ حدیث اور بھی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس وقت ہمارے سامنے مشکات شریف کا حوالہ. پوچھا حضور اسلام کیا ہے؟ اس نے پھر ارکان اسلام بتایا، کو نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور روزہ رکھ. یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اس نے ایک سوال اور کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تب حضور علیہ السلام نے اور حدیثوں میں قیامت کی بے شمار علامتیں بیان فرمائیں. یہ ہوگا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے. بڑی تفصیل ہے. کتاب الفتن مشکات شریف کے آخری میں آپ دیکھیں، قیامت تک کی باتیں حضور علیہ السلام نے بیان فرما دی. اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا علم جتنا مجھے ہے اتنا ہی تمہیں بھی، یعنی تم بھی جانتے ہو قیامت کب آئے گی اور میں بھی جانتا ہوں قیامت کب آئے گی. اور یہ جو ہوتا ہے مناظروں میں عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اور اس کا یہ ترجمہ کہاں سے آیا کہ اللہ کے پاس ہے، اس کا کون انکار کرے گا؟ مگر کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا. اچھا عندہ علم الساعہ، اس میں یہ ترجمہ کیسے بنے گا؟ یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے قیامت کا علم مگر وہ کسی کو دے گا بھی نہیں. یہ ترجمہ کیسے بنا دیا؟ جیسے میں عرض کرتا ہوں عندہ اجر عظیم، اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم. تو اس وزن پہ اس کو دیکھا جائے تو پھر تو یہ کہ اجر عظیم بھی کسی کو نہیں ملے گا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. تو حضرت جبریل کو بھی معلوم تھا اور حضور کو بھی معلوم تھا قیامت کب آئے گی. تو سائل نے کہا اچھا کچھ علامتیں بیان کر دیجئے قیامت کی، کچھ نشانی ہے. تو حضور نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی ماں اپنے آقا کو جنے گی. بھئی جتنے آقا دنیا میں ہیں، بادشاہ، وزیر، صدر، ان سب کی ماں تو ہوگی نا. یہ کون سی نئی بات ہے کہ لونڈی یا خاتون عورت اپنے آقا کو جنے گی؟ اس پر شرح میں علماء نے لکھا، اس کی شرح میں وہ یہ ہے کہ اس کو اس سے تعبیر کیا گیا کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جیسے لونڈی اور غلاموں سے کیا جاتا. یہ قیامت کی علامت. یہ آپ اپنی آنکھوں سے آج دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں کہ اولاد اپنے ماں باپ کی کتنی قدر کرتی. بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں ایدی ہوم جو ہے، اس میں کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے بوڑھے کہ جن کو گھر سے بچوں نے اٹھا کر ایدی ہوم میں داخل کر دیا. اور ایسے کئی ہوم اپنے کراچی میں ہیں کہ جہاں کوئی آدمی مریض اور بوڑھا ہو جائے جو گھر والوں سے نہیں سنبھل رہا تو وہاں جا کر کے رابطہ کرتے ہیں. اگر وہ صاحب ثروت ہیں اور اگر وہ جو اولڈ ایج کے جو ہوم بنے ہوئے ہیں وہ 50,000 روپے مہینہ بھی مانگے تو وہ دینے کے لیے تیار. کہہ دیں بڑے میاں سے بس جان چھوڑاؤ ہماری، اس کو لے جاؤ اٹھا کے گھر سے، یہ ہم سے نہیں پالا جائے گا. تو اس طرح پیسے دے کر لوگ اپنے والدین کو وہاں رکھتے ہیں، علاج و معالجہ بھی وہاں ہوتا ہے، کھانا پینا بھی وہی دیتے ہیں اور مہینہ ایک خاصی رقم بھی دیتے ہیں. اس کی وجہ ہے نا کہ ہم اب تہذیب میں یورپ کی طرف جا رہے ہیں، امریکہ کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں یہی معاملہ ہے نا کہ جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو یہ جو ماں باپ کی خدمت کا جذبہ ہے یہ ان پاگلوں میں نہیں. اچھا جو یہاں کے عقل مند وہاں بس سے خربوزہ دیکھ کے خربوزہ رنگ بدل رہا، ان کا حال بھی یہی ہے. پاکستانی جو ہیں یہ بھی جب وہاں گئے اور کوئی بوڑھا ہو جائے تو بچے یا بہو
ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے؟ کتنا آسان طریقہ یہ لے جا کر کے وہاں ان کو جمع کرا دیں اور جو ان کی فیس ہے وہ آپ ادا کر دیں۔ ایک واقعہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہم پر بیتا، اور جب یہ ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے وہ ایک بڑی پرانی عمر کے بڑے میاں تھے امریکہ میں ہیوسٹن میں، جیلانی صاحب۔ اتفاق سے وہ کراچی سے ہماری ان کی ملاقات تھی، تو انہوں نے ہمیں اور حنیف طیب صاحب کو مدعو کیا، تو حنیف طیب صاحب بھی اس کے گواہ۔ کہنے لے آپ کھانے کا وقت ہو تو کھانا کھا لیں، نہیں تھوڑا سا وقت دے دیں، آپ تو چائے پی لیں ہمارے یہاں۔ ہم نے کہا چلیے چائے کا اہتمام کر لیں، ہم آ جاتے ہیں۔ چلیے وہاں چلے گئے، جب چائے وغیرہ پینے لگے تو اب اس قسم کی جب بات نکلی تو جیلانی صاحب نے کہا کہ جہاں میں کام کرتا ہوں میرے باس نے مجھے بلا کر کے کہا کہ یہ دیکھو یہ نمبر ہے اور یہ نام ہے، یہ چلے جاؤ، 2-3 ہزار ڈالر بھی دے دی، یہ چلے جاؤ، چل جانے کے بعد میں ان کی میت کو وہاں سے حاصل کرو اور غسل و کفن کے بعد میں نماز جنازہ پڑھوا کر انہیں دفن کر دینا۔ انہوں نے کہا جیسا آرڈر تھا، میں تو ملازم آدمی تھا، انہوں نے پیسے دیے، میں وہ اولڈ ایج ہوم جو ہے وہاں چلا گیا نہ۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی ان کا آج صبح انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں ان کو لینے آیا ہوں۔ اب وہاں تو سارا کام سب تیار ہوتا، گاڑی منگائی، اس میں ان کو لے گئے، نہلا کر کے، مسلم سوسائٹیاں ہوتی وہاں، وہ نہلاتے بھی ہیں، کفن بھی دیتے ہیں، کسی مسجد میں لے گئے اور وہاں جناب ان کی نماز جنازہ ہوئی۔ نماز جنازہ ہونے کے بعد قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اب اس ہوم والوں نے کہا ایک فارم بھر کے یہاں دستخط کیجئے کہ آپ نے میت کو وصول کیا ہے اور اس کی تجہیز و تکفین آپ نے کی ہے، تو دستخط کیجئے آپ تاکہ ان کے پاس ریکارڈ میں رہے۔ انہوں نے کہا میں نے جب فائل دیکھی تو میں حیران رہ گیا کہ میرا جو باس ہے اس کا باپ ہے وہ، جو لکھ پتی کروڑ پتی آدمی۔ تو مجھے افسوس ہوا کہ یہ تو پاکستان کا آدمی اور یہ بھی یہاں کی تہذیب میں ڈھل گیا۔ تو یہ ہے جناب مسئلہ، یہ یہاں بھی اب شروع ہو گیا ہے، اور وہ جو بوڑھے لوگ وہاں رہتے ہیں وہ اتنے شریف النفس ہیں کہ ان سے اگر پوچھا جائے آپ کراچی میں کہاں رہتے ہیں تو پتہ نہیں بتاتے، اپنا بیٹا کون ہے آپ کا وہ نہیں بتاتے کہ بیٹے کی تذلیل ہوگی۔ وہ تو ابھی بھی آپ کی عزت کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے تو ان کی عزت کا خیال نہیں تھا، جا کر کے وہاں ڈال دیا۔ جب خدا نہ خواستہ مر گئے تو اسی طرح وہ ادارہ انہیں دفنا دے گا، آپ کا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ تو گویا ماں باپ کی خدمت کا جذبہ ابھی بھی الحمدللہ جو پاکستان ہندوستان میں ہے مسلمانوں میں وہ وہاں نہیں ہے، اور اسی کو دیکھ کر کے ہم بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ اور تو اس سے بچنے کے لیے ہم لوگ وہاں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک ثواب سے محرومی ہے، بہت سخت محرومی ہے۔ جن ماں باپ نے آپ کو بچپن سے بڑا کیا تو آخری میں آپ اتنا بھی سہارا نہیں کہ دوا لا کے ان کو دے دیں یا کھانا دے دیں یا پانی دے دیں، اتنی خدمت بھی آپ سے نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں بلند آواز۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معود الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ہوم آج کل بڑی تیزی سے کھل رہے ہیں، سمجھے کہ جہاں جا کر آپ بچہ اگر معذور ہے تو بچے کو بھی نہیں سنبھالتے کہ اسے کیسے جان چھڑائی جائے، جان چھڑا دیتے ہیں، بچے کو وہاں ڈال دیں گے۔ اور اسی طرح وہاں امریکہ میں سال میں ایک دن ہے والدین کا، اس ایک دن آپ جا کر ایک $5 کا گلدستہ لے کر جائیں گے وہاں اور وہ ان کے ہاتھ میں دے دیں گے، لیجیے صاحب یہ ماں باپ کا ڈے منایا جا رہا ہے والدین کا۔ بس ملاقات کی 5-10 منٹ میں اور واپس آ گئے، یہ خدمت ہو گئی ماں باپ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بہرحال یہ ہمارے یہاں بھی اب یہ رواج شروع ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور کوئی آدمی اگر معذور ہو جائے تو اس کی خدمت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔
تو میں نے گفتگو یہ کی تھی کہ اعمال صالح ایک کا 5 ارکان جو اسلام کے ہے، ایک کا تعلق جو ہے وہ زبانی اقرار سے ہے، اور باقی 4 کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے۔ اچھا اب رہا وہ کہ حضور سے پوچھا کہ اچھا کچھ علامت بتائی، تو انہوں نے کہا یہ ہے، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ یہ قیامت کی علامت ہے کہ بیٹے اپنے ماں باپ سے ایسے بات کریں گے جیسے لونڈی اور غلام سے کیا جاتا۔ آج ہم عام طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ماں باپ کو کیسے مخاطب کرتے ہیں اور ماں باپ سے کیسے لڑتے ہیں، کیا ہوتا، کس طریقے سے ماں باپ کو گھر سے نکالتے ہیں اور بدتمیزی کیسی کرتے ہیں۔ اگر آپ وہ منظر دیکھیں تو بالکل حضور کا یہ ارشاد 100% آپ کے ذہن میں آ جائے گا، ہاں، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ تو ماں باپ جو ہیں یہ اپنے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے آقا بن گئے۔ اللہ اکبر۔ اور بے شمار علامتیں ہیں قیامت کی جو اپنی اپنی جگہ، بلکہ بعض بزرگان دین نے تو قیامت کی علامات پر بڑی بڑی ضخیم کتابیں میں لکھی۔ پرانے بزرگوں میں سے شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا رسالہ بھی بڑا مشہور ہے۔ محدث ہند حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی ایک ضخیم کتاب آثار قیامت پر ہے، قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانیاں۔ ورنہ احادیث میں تو مقدس احادیث میں تو جگہ جگہ آپ کو ایسی روایتیں ملیں گی۔ اچھا اب کیا ہوا، یہ صاحب جب چلے گئے، صحابہ نے تعجب سے پوچھا حضور یہ کون صاحب تھے؟ سمجھ میں نہیں آئے۔ ایک تو آئے اور اتنے قریب آپ کے بیٹھ گئے کہ گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گئے، اور کمال یہ ہے کہ جو بات آپ کہیں وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ جب حضور فرماتے ہیں تو کہتا ہے بے شک آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہر بات پر وہ حضور کی تصدیق کر رہا ہے، جس سے لگتا ہے کہ کچھ جانتا نہیں، لیکن حضور علیہ السلام فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم بھی جانتے ہو قیامت کب آئے گی، کہ تو اس کے پوچھنے پہ ایک علامت حضور نے بتا دی۔ تو ہم اسے پہچانی کون شخص تھا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یعنی وہ سوالات کریں میں جواب دوں تو تمہیں دین کا مسئلہ معلوم، ورنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب بھی جبریل امی آتے تو ایک صحابی تھے حضور علیہ السلام کے دہی قلبی، ان کے لباس میں آتے اور کچھ بات کرتے، لوگ سمجھتے کہ حضرت دہی قلبی، مگر وہ جبریل علیہ السلام ہوتے اور حضور سے وہی ارشاد فرما دیتے۔ آپ کاتبان وحی کو بلاتے اور املا کروا دیا کرتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، اس کو سورہ انعام میں لکھ لو، سورہ بقرہ میں لکھ لو۔ تو یہ حالت دیکھ کر وہ پہچانے نہیں کون شخص۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو حضور فرمایا تو آپ کی تصدیق بھی کر رہا ہے، بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایسا لگتا کہ ساری باتیں اسے معلوم ہیں تو بلا وجہ آپ سے کیوں پوچھ رہا، لیکن یہ تصدیق ہو گئی کہ جبریل علیہ السلام۔ چلیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ، جس کا تعلق زبانی اقرار سے، باقی کا تعلق جو ہے وہ عمل سے۔ اس لیے ہمارا اسلام وہ مذہب ہے کہ محض زبانی نہیں بلکہ عمل کیا جائے۔ حج کا تعلق بھی عمل سے ہے، نماز کا تعلق بھی عمل سے ہے، زکوٰۃ کا تعلق بھی عمل سے ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ایک جگہ اوائل ہی میں کتاب الایمان میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ جب سرکار یہ فرماتے ہیں کہ جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جنت میں چلا جائے گا، پھر اس کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ حج کرے، زکوٰۃ دے، نماز پڑھے؟ جب کلمہ پڑھنے ہی سے آدمی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ تو حضرت وہب نے بہت عمدہ جواب دیا، فرمایا دیکھو کلمہ طیبہ ہر شن کے یہ جنت کی کنجی ہے، مگر یہ بتاؤ تم نے کنجی دیکھی ہے؟ کہا دیکھی۔ فرمایا کیسی ہوتی ہے؟ اس میں دندانے ہوتے ہیں کچھ؟ انہوں نے کہا ہوتے۔ تو بغیر دندانے کی کنجی نہیں ہوتی۔ فرمایا جب کنجی میں دندانے ہوتے ہیں تو نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ اس کے دندانے، اس سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے۔
بات اب سمجھ میں آ گئی ان کے کہ بھائی کلمہ طیبہ کا قرار تو ٹھیک ہے آدمی کے نجات کے لیے ہے، لیکن جو اس کے دندان ہیں پنجی کی، یہ روزہ، نماز، حج اور زکوٰۃ، یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، سائل کی جس نے سوال کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور یہ جو اعمال ہیں اسی سے آدمی کی نجات ہوگی، عمل اگر نہیں کرے تو تعذیب بھی ہوگی۔ جس پر حج فرض ہے وہ حج فرض نہیں کرے، کوئی عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی اگر فرض اس نے چھوڑ دیا۔ بالکل ایسا ہے جیسے ظہر کا وقت ہو، ایک آدمی ظہر کے فرض نہیں پڑے، 200 رکعت نفل ادا کر لے، وہ بیکار۔ جب فرض نہیں پڑے تو نفل ادا نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت یہ فتح رضیہ میں بڑا مبسوط مسئلہ بھی لکھا کہ جس کے ذمے فرائض ہوں اس کا نفل قبول نہیں ہوتا۔ تو سب کا تعلق جو ہے وہ اعمال سے ہے، اور ہمارے یہاں یہی خانہ جو ہے وہ خالی ہے۔ میں ہندوستان کے سفر میں تھا تو دہلی ایئرپورٹ پر ایک وہابی مل گیا، اس نے بڑے ادب احترام سے مجھے بٹھا کر کہا کہ ایک دو باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے حلیہ دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ بھئی یہ سنی بریلوی مولوی ہوگا، تو میں نے کہا بولی بیٹھ۔ تو بات تھا تو جھوٹا لیکن بات اس نے سچی کہی۔ کہنے لگی یہ بتائیے کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ 100 سال سے ہمیں کافر، بے ایمان، مرتد کہہ رہے ہیں لیکن ہم ابھی تک زندہ ہیں، موجود ہیں؟ میں نے کہا یہ بات تو ہے۔ کہنے لگی اسی طرح ہم آپ کو 100 برس سے بدعتی اور مشرک جانے کیا کیا کہتے ہیں، لیکن ابھی تک آپ کی جماعت جو ہے وہ زندہ ہے۔ کہنے لگے کبھی آپ نے غور کیا یہ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے وجہ یہ ہے اصل میں کہ آپ اپنے عقیدے کی پختگی کی وجہ سے زندہ ہیں، اور ہم اعمال کی وجہ سے زندہ ہیں۔ آپ کے لوگ نماز نہیں پڑھتے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ نماز کے بہت پابند ہیں۔ ہم لوگ عمل کی وجہ سے ابھی تک زندہ ہیں، ورنہ ہم تو آپ کے معاملات سے کبھی کے ختم ہو گئے ہو، لیکن عمل نے ہم کو زندہ رکھا ہوا۔ تو یہ غلطی ہم میں یہ بھی ہے، ہم مسجد نہیں آتے ہیں، پھر آتے ہیں شام میں مولانا آئیے کچھ کیجیے، ہماری مسجد پہ قبضہ ہو گیا ہوا۔ یہ تو پرانی کہاوت ہے یا نہیں کہ گھر میں اگر گھر وارا نہیں رہے تو بھوت تو گھسے گا نا، دیو اور جنات تو وہاں گھسیں گے جب آپ نہیں ہوں گے، خالی ہوگا گھر۔ تو یہ پرانی کہاوت ہے یا نہیں؟ جنات اور چھڑیل اور یہ اپنا بسیرا کر لیتے ہیں وہاں۔ تو اگر ہم لوگ نماز پڑھنے لگیں وافر مقدار میں، جیسے عید میں آتے ہیں، تراویح میں آتے ہیں، تو کیا کوئی ہماری مسجدوں پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ ساری مسجد ہماری تھی جو ان کے پاس، یہ بنوری ٹاؤن جن کا قلعہ بنا ہوا ہے، یہ مسجد حضرت اللہ مولانا ظہور الحسن درس رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے نام تھی یہ مسجد۔ پاکستان جب بنا ہے تو جناح صاحب، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، یہ مسلم لیگ جتنے پہلی لائن کے لیڈر تھے، ان سبوں نے عید کی نماز عیدگاہ مسجد جو ہے وہاں پڑھی تھی، جامع کلات کے قریب، یہ وہاں پڑھی تھی انہوں نے۔ اچھا وہ تو خیر اوقاف میں ہونے کی وجہ سے سنیوں کے پاس ہے، ورنہ وہ بھی چلی جائے تو الحمدللہ تعمیر ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا ہم اس کو جامع مسجد بنائیں گے پوری کراچی کی، کہاں بنتی؟ سب دکان والوں نے قبضے کر لی اس پہ، اب ان کو دکان ہو جائے تو اس کو ہٹانا معمولی بات تھوڑی۔ ہمارے ایک دوست حافظ تقی مذہبی امور کے منسٹر بنے تو انہوں نے سوچا اس مسجد کو بنایا جائے، سنگ بنیاد بھی رکھا، ایک تنظیم بھی بنائی، کورنگی میں 200 ایکڑ زمین بھی لی گورنمنٹ سے کہ یہاں سے جھگیوں کو اٹھایا جائے تو ان کو وہاں پلاٹ دے دیا جائے تاکہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو۔ لیکن کیا ہوا، سب پہ قبضہ ہو گیا، اپنا لوگوں نے مکان بنا لی اور یہاں سے اٹھی بھی نہیں۔ اب دوبارہ بن رہی ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تعمیر فرما دے۔ تو اس میں دو باتیں، جب انہوں نے نماز پڑھی تو شاید وہ نماز ظہور حسن در صاحب نے پڑھائی تھی، اور خطبہ جو ہے علامہ شاہ عبدالعلیم صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، یا ان صاحب نے خطبہ پڑھا اور نماز مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ لیکن اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک امام انہوں نے رکھ لیا جس کا نام تھا یوسف بن نوری، 100-200 روپے اس کی تنخواہ تھی،
اس ماحول ایسا بنایا کہ پورا نیو ٹاؤن جو ہے وہ چلا گیا، اب اسی کے نام سے موسوم ہو گیا بنوری ٹاؤن۔ اور سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا کہ مسجد خالی کر کے محلے کے جو اہل سنت ان کے حوالے کی جائے مسجد۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، فیصلہ تو آ جاتا، پھر اس کے بعد کسی کو مکان پر قبضہ ہو گیا، کورٹ نے کہہ دیا کہ بھائی خالی کرو، تو خالی کیسے کروائیں گے آپ؟ دوبارہ مقدمہ دائر کرنا پڑتا ہے انخلا کا، پھر جج آرڈر کرتا ہے کہ پولیس دی جائے ان کو اور جا کر کے اس کا سامان باہر پھینکا جائے اور اصل مالک کو اس کا قبضہ دیا جائے۔ تو اب پھر اس کے بعد ماشاء اللہ لگ گیا۔ تو ضیاء الحق صاحب کا دور تھا تو یہ آرمی کی بھی ان کو بھی ٹرائل کا اختیار دے دیا گیا، آرمی کی سپریم کورٹ تھی، وہ محلے والے ان کے پاس پہنچ گئے تو آرمی کی سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا کہ مسجد اہل سنت کی ہے اور یہ ظہور حسن درس صاحب کے نام الاٹ۔ لیکن اب وہ انخلا کیسے کرے جب پولیس خالی کرنے آئے گی؟ 100-200 آدمی تو مرے، اس لیے وہ تو مسلح بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے خالی کرائیں گے؟ نہیں خالی کرا سکتے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ پولیس لکھ کے دے دیتی بھئی یہ خطرات ہیں، اس کا خالی کرانا ممکن نہیں، لہذا وہ بیٹھے ہوئے ابھی تک۔ کون خالی کروائے گا ان سے؟ کوئی مکان وغیرہ کا مسئلہ ہوتا اس لیے خالی ہو جاتا ہے، وہی ایک آدمی 200-250 پولیس والے سے کیسے لڑے گا؟ وہ شرافت کے ساتھ بیچارہ باہر ہو جاتا ہے، سامان بھی باہر ہو جاتا ہے، لیجئے قبضہ آپ کو دے دیا گیا۔ یہ مسجدیں، یہ مسجد ہماری سی پی برار، یہ بھی اہل سنت و جماعت کے، اس کے جتنے سی پی برار کے عہدے دار ہیں، صدر، سیکریٹری، خزانچی، یہ سب کے سب ابھی بھی سنی۔ ہمارے قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پڑھانے کے بعد دارالامجدیہ ظہر کی نماز اس مسجد میں پڑھا کر پھر اس کے بعد اخن مسجد جاتے تھے، عصر وہاں پڑھاتے۔ اب انہوں نے ایک موزن صاحب رکھ لی جو غالباً ابھی بھی ہیں، انہوں نے آن کر کے یہاں قبضہ کر لیا اور پھر کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، پھر ساتھ دینے کے بعد اس مسجد کو انہوں نے رجسٹر کر لیا اور یوں ہمارے ہاتھ سے مسجد چلی گئی۔ جتنی کراچی ان کی معروف مسجد یہ سب پہلے اہل سنت کی تھیں اور وہ چلی گئیں۔ کیوں گئیں؟ کہ جب گھر میں گھر والا نہیں ہو تو بھوت قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ ہوا ہمارے ساتھ۔ تو عمل کے معاملے میں ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، مسجدیں ہماری نہیں بھرتی، کیا وجہ؟ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو جو کچھ ہے وہ عمل ہے۔ زبانی اقرار سے یہ بنیاد تو ہے، اب مسلمان تو ہوگا، مگر اب نجات کا ذریعہ جو ہے وہ اعمال ہے، ذریعہ نجات نیک اعمال ہے، اور یہی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اور آپ عمل نہیں کریں گے، یہ بالکل ایسی بات ہوگی جیسے ایک آدمی کو سردی لگ رہی ہو اور وہ لحاف 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 کہنے لگ جائے تو کیا سردی چلی جائے گی؟ ایک آدمی پیاس لگ رہی وہ برف 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 کہنے لگ جائے تو کیا پیاس بجھ جائے گی؟ جب تک کہ وہ کوئی اقدام نہیں کرے۔ تو ہمیں اعمال کے معاملے میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بڑی تربیت دینی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ جو مسجدیں جانے کا ہے یہ ختم ہو جائے، اور جہاں لوگ مضبوط ہیں، نمازی ہیں اور خود بھی وہ مضبوط ہیں، وہ مسجد الحمدللہ اہل سنت کے پاس ہے۔ یہ ہماری کمزوری، اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو دور فرمائے۔ اچھا، پھر یہ کہ ہم کوئی عمل نہیں کرتے، کوئی پوچھے گا تم دعوے دار تو ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ سارے عمل ہم نہیں کرتے۔ تو مولانا روم نے ہمارا نقشہ خوب بیان کیا۔ پتہ نہیں آپ دیکھا تو ہوگا، آپ نے دیکھا یہ ہاتھوں پہ لوگ وہ لکھ لیتے ہیں، کچھ حروف لکھ لیتے ہیں، کوئی شیر کی تصویر بنا لیتا ہے، کچھ بنا لیتا ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، ٹیٹو، انگریزی میں تو ٹیٹو کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں، بنانے والے کو کہتے ہیں دلاک، جیسے حجامت کرنے والے کو حجام کہتے ہیں۔ تو ایک آدمی دلاک کے پاس گیا کہ بھائی میری پشت پر شیر کی تصویر بنا دو، یوں سمجھایا مولانا روم نے۔ اچھا، اس میں سوئی گڑتی ہے انجیکشن کی طرح اور اس میں رنگ ڈالا جاتا ہے، ہرا، پیلا، لال۔ اس نے سوئی گھونپی، گدوانا کہتے ہیں ہمارے یہاں فارسی میں اس کو، گدوانا، کہ شیر کی تصویر گود دو۔ دلاک نے سوئی گھسیڑی، اس نے اوف چیخا، کیا کر رہے ہو؟
کہنے لگے شیر کی دم بنا رہا ہوں. ارے کہنے لگے بھائی چھوڑ دو دم کو یار، بغیر دم کا شیر بنا دو، یہ تو تکلیف ہو رہی ہے. اس نے نکال لی سوئی، پھر سوئی گھوپی، وہ پھر چیخا اوف کیا بنا رہا ہوں؟ کہنے لگے پیر بنا رہا ہوں. ارے اس نے کہا یار اسے کوئی دوڑنا بھاگنا تھوڑی پڑے گا شیر کو، پیر بھی چھوڑ دو اور شیر بنا دو. میں کہا عجیب سے پالا پڑ گیا. پھر اس نے سوئی نکالا، پھر سوئی گھوپی. میں نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہنے لگے سر بنا رہا ہوں. کہنے لگے یار سر چھوڑ دو، باقی کا شیر بنا دو. لو پیر بھی چھوڑ دو، دم بھی چھوڑ دو، سر بھی چھوڑ دو. دلہ کو غصہ آیا، اس نے اس کا جو سوئی ہوتی ہے اس کو زمین پہ زور سے پٹکی. ارے کہنے لگے کمبخت ایسا شیر تو اللہ نے بھی نہیں بنایا جیسا تو مجھ سے بنوا رہا ہے. بھاگ یہاں سے اٹھ. بھگا دیا اس نے. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ شیر کون ہے؟ وہ شیر ہم ہیں. نماز نہیں پڑھتے پکے مسلمان ہیں، روزہ نہیں رکھتے پکے مسلمان ہیں، حج نہیں کرتے پکے مسلمان ہیں، 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے لیکن مسلمان پکے. وہ شیر ہم ہیں. جو وہ کہہ رہا تھا کہ ایسا شیر تو اللہ نے نہیں بنایا. اب یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزوں کا نام مسلمان ہے. ہاں تو بغیر اس کے کام چلے گا نہیں. تو اپنے آپ کو پکا نمازی بنانے کی کوشش کریں. اور اس کی فضیلت کا تو کوئی اور وقت ہم باب مقرر کریں گے نماز پڑھنے کا. اللہ تبارک و تعالی سب کو بعمل بنا دے. اور جو نماز بھی پڑھتے ہیں، ایک تو میں نے پہلے بتایا کہ وضو صحیح ہے یا نہیں، غسل صحیح ہے یا نہیں، ایک خرابیاں تو اس میں یہ ہیں. تو ہماری نماز بھی تقریباً ایسی ہی ہے جیسے مولانا روم کہتے ہیں کہ 4 آدمی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے. تو کھڑے ہوئے تو ایک کو ہنسی آ گئی. ایک امام صاحب آگے تھے تو برابر والے نے کہا بھائی نماز پڑھ رہا یا ہنس رہا؟ تیسرے نے فتویٰ دیا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہاری نماز ٹوٹ گئی. ایک تو کہ نماز میں تم ہنس رہے ہو اور گفتگو کر رہے ہو. اب رہ گئے تھے امام صاحب. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے میں تو کچھ نہیں بولا. پتا چلا سب ٹوٹ گئے. ایسی کمزور نمازیں ہماری. اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھتے رہیے تو خشوع اور خضوع بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور جب تک نماز میں خشوع خضوع نہ ہو کوئی بھی عبادت میں، وہ عبادت جو ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگی جب تک اس میں خشوع اور خضوع نہ ہو. دیکھیں میرے رومال کہیں گر گیا. ہاں بس ٹھیک. اب آئیے اعمال کے متعلق. یہ ایک مرکزی حدیث ہے آج کے درس کی، یہ سنیں آپ. مسلم شریف کئی حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے 3 حضرات سفر کر رہے تھے. اچھا کبھی کبھی بنی اسرائیل کے حالات ہمارے اکابر علماء نقل کرتے ہیں، کوئی صحیح بھی ہوتے ہیں اور غیر صحیح بھی ہوتے ہیں، مگر جو بنی اسرائیل کا قصہ حضور نے سنا دیا وہ حدیث بن گئی، لہذا معتبر ہو گیا. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 حضرات دور کا کہیں سفر کر رہے تھے اور راستے ہی میں بہت بارش، طوفان، آندھی ایسی آئی. اب یہ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کے کیا کیا جائے. تو انہوں نے دیکھا ایک پہاڑ میں غار تھا. انہوں نے کہا چلو اس میں گھس جاتے ہیں، کچھ دیر آرام کرتے ہیں، جب یہ بارش، برسات، طوفان، آندھی ختم ہو جائے تو نکل جائیں. یہ تینوں حضرات غار میں گھس گئے. اور جب غار میں گھسے تو اب دیکھیے قسمت کی بات، بارش، طوفان، آندھی بہت زیادہ تھا. پہاڑ سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور آنے کے بعد وہ ان کے غار کے منہ کے اوپر ٹھہر گیا. اب یہ تھے صرف 3 آدمی زور لگا رہے ہیں، ہزاروں من کا وہ پتھر، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اب ان تینوں نے کیا کیا، بیٹھ کر کے ایک بڑی اچھی تدبیر سوچی. انہوں نے کہا بھائی دیکھو اب تو لگتا ہے کہ موت آ گئی، اب یہیں مرنا. جب یہ پتھر اتنی بڑی چٹان نہیں نکل رہی تو کیسے ہم جئیں گے، موت کے انتظار کرو. لیکن ایک ان میں بڑا دانشمند تھا، اس نے کہا نہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے اعمال کے وسیلے سے. تم ایسا کرو، ہر آدمی یہ سوچے کہ اس نے اپنی زندگی میں خالصتاً کوئی عمل اللہ کے لیے کیا، یعنی جس میں ریا نہ ہو، جس میں تسنن نہ ہو، ایسا کوئی عمل خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہے تو وہ اپنے عمل کو سامنے رکھ کے اللہ سے کہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے یہ ہماری مصیبت کو دور فرما دے.
لوگوں کا بات تو صحیح ہے، چلو تینوں سے کہا کہ تم اپنا اپنا عمل سوچ لو پہلے، پھر اس کے بعد ہم اس عمل کا واسطہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیتے۔ تو ایک نے کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو دلوں کا حال جانتا، میں تو چرواہ ہوں، میں جب بکریاں چرانے کے بعد گھر جاتا تو جب بکریوں سے دودھ نکالتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر اپنے بال بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ مجھے جنگل سے آنے میں دیر ہو، دودھ جب میں نے نکالا تو ماں باپ سو گئے تھے۔ تو میں رات بھر کٹورا لی کھڑا رہا، اور جیسی اماں کی آنکھ کھلی میں نے دودھ پلا دیا، بال بچوں کو نہیں پلایا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے، یہ عمل میں نے خالصتاً تیرے لیے کیا، اور میں اس کے طفیل تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ مصیبت ہم سے ہٹا دے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ تھوڑا سا پتھر کھسکا، اب دھارس بن گئی کہ بھائی یہ کارآمد ہے یہ معاملہ۔ دوسرے کہا بھائی تو بھی کچھ دعا کر، کچھ کیا ہے تو نے بھی اللہ کے واسطے یا نہیں؟ تو دوسرا کھڑا ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا۔ میں ایک عورت کو چاہتا تھا اور پوری کوشش کرتا کسی طرح اس پہ میں اپنا قابو کر لوں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو ایک مرتبہ قحط ہوا اور وہ عورت مجھ سے امداد لینے کے لیے آئی کہ بھئی کچھ گیہوں کوئی جو دے دو کہ بچے بھوکے ہیں اور میں ان کو کھلا کر ان کی جان بچاؤں۔ تو میں نے اسے اپنا مدعا بیان کر دیا کہ بھئی تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، جو تم مانگو گے تمہیں دے دوں گا۔ کہتے نا مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے کہا نہیں، جب گھر گئی بچوں کو روتا ہوا دیکھا واپس آ گئی، گناہ کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ ہے نا حدیث شریف میں بھی کہ بھوک اور افلاس جو ہے یہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ جب آنے کے بعد پھر میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تمہاری شرط منظور۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں اناج مال جو کچھ بھی ہو تمہیں دے دوں گا، اور میں گناہ پر آمادہ ہو گیا، ابھی گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہی تھا۔ اس نے مجھ سے چلا کر کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ تو میں چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے توبہ کی۔ اس کے بعد جو کچھ ممکن تھا اناج میں نے اسے دے دیا اور کہا یہ لے جاؤ، اور یہ قابل واپسی بھی نہیں، یہ میں نے تجھے دے دیا، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا یہ عمل میں نے خالصاً تیری خوف کی وجہ سے نہیں کیا، اس عمل کا میں واسطہ دیتا ہوں یہ مصیبت ہم سے ہٹا دے۔ تھوڑا سا پتھر اور کھسک گیا۔ چوتھے سے کہا بھائی تو نے بھی کوئی کام، تیسرے سے تو نے بھی کوئی کام اللہ کے لیے کیا ہے پوری زندگی یا نہیں؟ تو بھی اپنے عمل کا واسطہ دے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو اس نے دیکھی کیا واسطہ دیا، کہنے لگا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ایک مرتبہ میرے گھر کی دیوار گر گئی، میں مزدور کو لایا بنانے، مزدور نے کیا کیا دیوار پولی مکمل کر لی، اس سے مزدوری بھی طے ہو گئی، لیکن دیوار مکمل کرنے کے بعد بغیر معاوضہ لیے وہ چلا گیا۔ اب میں اسے ڈھونڈتا تھا معاوضہ لے کر کے کہ بھئی یہ اس کا حق ہے اور میں اس کو ادا کروں گا، لیکن وہ ملا نہیں۔ جب نہیں ملا تو میں نے کیا کیا، جو کچھ وہ تھوڑی سی رقم اس سے ایک بکری کا بچہ لے لیا کہ میں اس کے نام رکھ دوں گا، جب وہ آئے گا یہ آ جائے تو بچہ ہی دے دوں گا اس کو، یا پھر یہ بکری یا بکرا ہو جائے تو پھر وہ دے دوں گا اس کو۔ تو میں نے بکری کا بچہ لے لیا۔ اس کے لینے کے بعد کیا ہوا، اس نے بچے دیے، پھر اس کے بچے کے بچے ہوئے، یہاں تک ایک بہت بڑا ریوڑ تیار ہو گیا۔ اب وہ جنگل میں ایک بہت بڑا سینکڑوں کی تعداد میں، اب وہ ایک دن اچانک پہنچ گیا وہ آدمی۔ اس نے کہا بھائی مجھے پہچانے تم؟ میں نے کہا کون؟ کہنے تو آپ کی دیوار گر گئی تھی تو میں نے اس کو بنایا تھا اور میں نے مزدوری نہیں لی تھی، چلا گیا، تو اب مجھے مزدوری دے دو، مجھے ضرورت۔ انہوں نے کہا وہ آنے کے بعد وہ جنگل میں لے گئے۔ انہوں نے کہا یہ سارا بکریوں کا ریوڑ یہ سب تیرا۔
اس نے کہا اللہ کے بندے کیوں میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں واقعی تیرا ہے۔ جب اسے یقین نہیں آیا تو اس نے پھر سارا وہ بتدریج بتایا کہ اس طریقے سے میں نے ایک بکری خرید لی تیرے پیسوں سے، تو وہ اتنا بڑا ریور ہو گیا کہ مال تو تیرا ہی۔ یہ تو کہا اس نے کہ بھائی کیوں مذاق کر رہا؟ اس نے کہا نہیں واقعی تیرا۔ اب وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر چلا گیا۔ مجھے بتا آج اگر ہم اس کی جگہ ہوتے ایک کے بجائے 2 بکری دے دیتے، کہتے بھی سارا تو میری کوشش ہے نا، یہ تو میری کوششوں سے ہوا ہی، یہ سارا اس کا کیسے ہو گیا؟ وہ ایک آدیا 2 بکری دے دیتا ایک اور احسان کر کے۔ اسی لیے حضرت انس بن مالک فرماتے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے جب بھی خطبہ فرماتے الا لا ایمان لمن لا امانت علی، آگاہ ہو جاؤ کہ جس آدمی میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ آج کل کتنے امانت دار ہیں کہ جن کے پاس کچھ رکھوائیں آپ تو وہ آپ کو واپس کر دیں، کتنے مقروض ہیں، وہ بھی تو امانت ہے نا، کسی آپ نے قرض لی ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں میں کوئی 40 سال سے کھارا در میں ہوں، 42 سال سے بلکہ، اور میمن مسجد مصلح الدین گارڈن میں امامت کرتا رہا۔ تمام اہل تجارت جو کاروباری لوگ ہیں ظاہر ہے ان میں نے تقریباً 40 سال گزار دی۔ کئی ایسے لوگ جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ لاکھوں روپے بازار میں دینے، مگر وہ ہر سال حج کرنے جاتے ہیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے، اور اس سے بھی مل کے جاتے ہیں جس کے مقروض ہیں، ہاں، تاکہ اس کو بھی صحیح طریقے کی تکلیف ہو کہ بھائی دیکھو تمہارا پیسہ دینا ہے لیکن اب میں حج کرنے جا رہا ہوں، سمجھتے سے اجازت لے لی تو شاید پیسے معاف ہو گئے، جاتے ہیں مل کر کے جاتے ہیں آپ سے، بھائی پہلے قرض ادا کرو بعد میں حج کرو نا۔ ایک آدمی پر زکوٰۃ ہو وہ زکوٰۃ نہیں دے اور لاکھوں روپے فقیروں میں خرچ کر رہا، بھائی جو پہلے فرض ہے وہ تو ادا کرو نا۔ اچھا، امانت میں خیانت یہ عام ہو گئی بات، اب اس کو معیوب بھی نہیں سمجھتے لوگ، اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے۔ ہاں، تو حضرت انس ابن مالک فرما جب بھی حضور خطبہ فرماتے تو پہلے یہ بات بیان کرتے آگاہ ہو جاؤ کہ جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں۔ کئی حضرات جیسے میں نے کہا کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا ترکہ دینے میں کتنی بے ایمانی ہوتی۔ ایک مرتبہ اتنا بڑا ترکہ بنا، کوئی بہت بڑی پارٹی تھی، تو ہم نے رات میں میٹنگ کی کیونکہ کروڑوں میں تھا معاملہ، وہ میں بیٹھا تھا، اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کو بھی بٹھایا تھا، وزیر مذہبی امور سے ضیاء الحق کے زکریا کامدار، یہ تینوں ہم رات بھر بیٹھے رہے مگر فیصلہ نہیں ہوا، اس لیے جس کے پاس جو ہے وہ کہتا یہ تو میرے ابا نے مجھے دیا، ہاں اس میں سے کچھ نہیں دوں گا میں، ہاں یہ تو ابا مجھے دے گئے تھے کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد یہ تیرا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ علم سے جہالت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وارث کے بارے میں نصیحت جو ہے وہ جائز نہیں۔ جیسے ایک باپ بہت مالدار ہو، اس کے 10 بیٹے ہوں، وہ یہ کہے کہ بڑے بیٹا نے میری سے زیادہ خدمت کی، اس کو 10 لاکھ دیا جائے، اس سے چھوٹے کو 3 دے دیا جائے، اس سے چھوٹے کو 2 دیا جائے، نہیں، وصیت جو ہے وہ باطل۔ وارثوں کے بارے میں جو شرعن حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے گا، مرنے کے بعد 8واں حصہ اس کی بیوہ کو، اور لڑکوں پر اور لڑکیوں پر ایسا دیا جائے گا کہ 2 حصے لڑکے کے 1 حصہ لڑکی کا۔ وصیت کس میں ہوگی؟ ہاں کوئی مرتے وقت یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ 20 لاکھ روپے مسجد کو دے دیے جائیں، پھر ہم یہ دیکھیں گے 20 لاکھ میں جتنا اس کا ترکہ بن رہا ہے وہ اس کا تہائی ہے، یا اگر تہائی ہے تو مسجد کو دے دیں گے، یہ تو زیادہ نہیں دیں گے۔ تو اس پر وصیت ہوگی کہ کسی غریب مدرسے میں یا یتیم خانے میں دے دیا جائے، لیکن وہ بھی تہائی سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، کوئی وہ نہیں کرتا اس کا۔ اور یہ بھی مسئلہ سن لیں آپ، صاحب ثروت بھی حضرات یقیناً آپ میں ہوں گے یا سن رہے ہوں گے ہماری بات، کہ زندگی میں اگر آدمی اپنا ترکہ تقسیم کرے تو سب کو برابر دینا ہوگا، یہ آپ کی تقسیم ہے، لڑکی کو بھی چاہے وہ شادی شدہ غیر شادی شدہ، لڑکے بھی چاہے وہ شادی شدہ غیر شادی شدہ، سب کو برابر دیں گے اپنی زندگی میں اگر دیں گے۔ ہاں یہ بھی فقہا نے لکھا کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے خرچ کے لیے جو زندگی میں ان کو چاہیے وہ اپنے لیے رکھ لیں تاکہ کسی کی محتاجی نہ ہو۔
اب جب تقسیم کریں تو سب کو برابر کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا کر دینا چاہیے کہ انتقال کے بعد میرا مشاہدہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو دیتا ہی نہیں. ایسے ہے نا نیت خراب ہو جاتی. وہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے ابا تو میرے نام کر کے، بلکہ ایک تو ایک کیس ایسا آیا اس نے نقلی دستاویز بنا لی کہ میرے ابا نے تو مجھے ڈونیٹ کر دیا، میں یہ تنکے میں نہیں ڈالوں گا. میں یہ بھی ہوتا، ایسا بھی ہوتا. اور ایک دفعہ ہم جب بیٹھے تو ایک صاحب کو ہم نے کہا کہ نہیں یہ مکان ہماری بیوی کا ہے. میں نے کہا اس میں تو حصہ ہوگا. تو وہ گرم ہو گئے. حاجی صاحب کہنے کمال کر دیا، میں نے تو انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کا نام کر دیا، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے حصے ہوں گے. تو میں نے کہا بھائی میں کوئی تلوار لے کر آیا ہوں تمہارے پاس کہ حصے کرو، مت کرو. تم جانو تمہارا کام جانے، اللہ کے یہاں تم جواب دو گے. نہیں دیتے نہیں تو دو. اس کو برداشت ہی نہیں کرتے کہ جیب سے پیسہ جائے. سمجھ گیا وہ جو مشہور ہے نا کہاوت، چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے. لیکن اب یہ دیکھو کہ کل قیامت میں تمہیں دینا پڑے گا. جس جس سے تم نے قرض لیا ہے، جس جس کا حق کھایا، اب قیامت میں تمہارے پاس نوٹ تو ہوں گے نہیں، نہ چاندی سکہ ہوگا، تو کیا دو گے؟ اب جس کا قرض نکلتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، جمہور فقہا اس کے قائل کہ اب اس کو نمازیں دینی پڑیں گی. ہاں نمازیں دی آپ نے، لیکن آپ اتنے مقروض تھے کہ نمازیں بھی ختم ہو گئی اس کو دیتے دیتے. سمجھ گئے؟ تب بھی پورا نہیں ہوا. اب روزے لاؤ، اب روزے دو. جتنی نیکیاں ہیں اس کو دو جس سے تم نے قرضہ لیا ہے. تو کسی کا اپنے اوپر رکھیں نہیں. ادھار لے کر گزارا کریں، کچھ کریں، دال روٹی کھائیں، چٹنی روٹی کھائیں، مگر جس سے لیں اس کو واپس کریں. یہ عادت بنائیں اپنی. یہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ ارشاد ہے. کبھی کسی کا حرام مت کھائیں. ایک تو یہ کہ یہ حرام ہے، اور حرام اگر آدمی کے پیٹ میں چلا جائے تو جو چیز کھاتے ہیں آپ یہ بدن کا جز بنتی. تو یہ فرمایا گیا کہ حرام سے جو بدن کا حصہ بنتا ہے یا پنپتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. کئی اعتبار سے یہ جائز نہیں. اور کل قیامت میں یہ سب دینا ہوگا، اگلنا پڑے گا. مولانا روم نے اس کو بڑے طریقے سے سمجھایا. فرمایا کہ محمود غزنوی ایاز سے بہت محبت کرتا تھا. ایاز اس کا غلام تھا. تو آپ کسی سے محبت کریں تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ کچھ گڑبڑ کرنے لگتے ہیں درباری. بھائی جب دیکھو ایاز، جب دیکھو ایاز. کہ ایاز کے خلاف کوئی سازش کرو. ایک مرتبہ کیا کیا کہ براہ راست بادشاہ سے پوچھ لیا جی ذرا یہ بتائیے صحیح آپ کہ یہ اپنا اتنا چہیتا کیسے ہے آپ کا غلام؟ فرمایا یہ میرا حکم مانتا، حکم عدولی نہیں کرتا. چلو میں تم سے امتحان لے لیتا ہوں. جتنے حاسدین تھے ایاز کے اس کو بادشاہ نے بلایا، محمود غزنوی نے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے ہاں. رسالت. اب امتحان لیا. محمود غزنوی کے پاس ایک گلاس تھا چھوٹا، وہ ہیرے کا بنا ہوا تھا، بڑا قیمتی. ہیرے کے پتھر کو تراش کر وہ گلاس بنایا گیا تھا. اب تو یہ کانچ ہے نا، اس کو پگھلا کر بناتے، وہ تراش کے بنایا گیا تھا. تو اس نے سامنے رکھا. ایک صاحب کو بلایا جو ایاز کا حاسد تھا. اس نے کہا تم گلاس اٹھاؤ. اٹھانے بعد کہا کہ اس کو زور سے زمین پر مار کر کے پٹک کر توڑ دو اس کو. ارے اس نے کہا یہ گلاس اتنا قیمتی آپ کا محبوب میں کیسے توڑوں؟ تو میں اچھا الگ ہو جاؤ. دوسرے کو بتایا ادھر آؤ، یہ گلاس اٹھاؤ اور زمین پہ مار کر اس کو چکنا چور کر دو. وہ بھی چپ ہو گیا. ارے گھر صاحب اتنا قیمتی گلاس اور اس کو توڑ دیا جائے. وہ چپ چاپ فرما ادھر ہو جاؤ. تیسرے کو بلایا اور کہا یہ گلاس اٹھاؤ اور زمین پر پٹک کر کے اس کے چکنا چور کر دو. وہ بھی ہوں ہاں کر کے شرمندہ ہو کر وہ بھی چلا گیا. آخری میں ایاز کو بلایا، میں نے گلاس لو. وہ زمین پر مار کر اس کو چکنا چور کر. ایاز نے گلاس اٹھایا، پوری قوت سے زمین پر دے مارا، چکنا چور ہو گئے. ایاز نے کہا دیکھا تم کو جب میں نے حکم دیا تو تمہاری ساری محور جو تھا وہ گلاس تھا، گلاس خراب ہو جائے گا، اور اس نے میرے حکم کو ترجیح دی. ایاز نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا، لیکن اس نے میرا حکم مانا. کوئی بات نہیں، بیٹھ دے برداشت کر لے، میں کوئی بات نہیں، سبز کا دروش اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد ماحود الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو توڑ دی، سارے فیل ہو گئے.
ایک مرتبہ انہوں نے ایک پورا پلان کیا، جو اس کے مخالفین تھے۔ محمود غزنوی کا ایک باغ تھا پھل فروٹ کا، سوائے محمود غزنوی کے کسی کو اس میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ سارے اس کے حاسدین گئے باغ میں، سارے پھل فروٹ کھائے، کچھ کھایا، کچھ پھینکا، کچھ باہر پھینکا، کچھ لے گئے۔ اور سلطان جب باغ میں داخل ہوا، اس نے بلوا لیا ان کے چوبداروں چوکیداروں کو، بھئی یہ کس کی حرکت ہے؟ چونکہ سب ملے ہوئے تھے۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، گھروں میں بھی، خاندانوں بھی، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے ایسی سازش تیار کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو کہا یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا وہی ہے آپ کے ایاز صاحب، جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اس نے ایاز کو بلوا لیا محمود غزنوی نے۔ اس نے کہا یہ حرکت تم نے کی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو یہاں آیا بھی نہیں۔ کہنے یہ سب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا ہے۔ کہنے لگے ابھی پتہ لگ جائے گا آپ کو کون نیکوکار ہے کون گناہ گار۔ کہنے لگے آپ ایسا کریں کہ ایک پانی کی دیگ منگوائیں۔ بادشاہ کا حکم تھا، پانی کی دیگ آ گئی۔ کہنے لگے اس کو گرم کریں، پانی کو خوب گرم ہو گیا پانی۔ کہنے اس میں ڈالیں نمک، اور نمک ڈالا تو آپ جانتے ہیں کوئی آدمی خدا نہ خواستہ زہر کھا لے یا کوئی ایسی چیز کھا لے کہ جو مر جائے، تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ اس کو قے کرانے کے لیے نمک کا پانی پلاتا ہے۔ تو نمک کا پانی پلانے سے الٹی ہو جاتی ہے، تو وہ کوئی محبت میں فیل ہو جائیں تو نیند کی گولیاں کھا لیتے ہیں۔ اچھی محبت کی آپ نے، ٹھیک ہے، ہاں، تو وہ مرنا پسند کر لیتے ہیں، یا کیماڑی چلے جاتے ہیں نٹی جٹی۔ وہ تو مرتے وقت پتہ لگتا ہے کہ کتنی راحت اور کتنی، بھائی وہاں بھی اسے راحت ملے گی جس کے اعمال درست ہوں گے۔ ہر آدمی کی وہاں بھی نجات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے بخش دے، میرا آپ کا اس میں کیا دخل ہے؟ تو ڈاکٹر نمک کا پانی پلا کر کے اس کو قے کراتا ہے، تو وہ گولیاں یا وہ زہریلا مادہ نکل جاتا۔ تو ایاز نے کیا ترکیب بتائی؟ کہنے لگے ٹھیک ہے، یہ جتنے ہیں ان سب کو کہو ذرا دوڑ لگاؤ میدان کو، سب کو میدان کا چکر لگواؤ، سب دوڑے۔ جب سانس پھولنے لگی کہ پلائے ان کو ایک ایک گلاس پانی، نمک کا میں بھی پیتا ہوں اور ان کو بھی پلا۔ ایاز نے پیا، ایاز نے پی کر جب الٹی کی تو اس غریب کے پیٹ میں پانی کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، پانی نکل گیا۔ اب دوسروں نے الٹی کی تو سارا فروٹ باہر آ گیا جو کھا کے آئے تھے۔ کوئی کیلے نکال رہا ہے، کوئی انار نکال رہا ہے، کوئی سیب نکال رہا ہے۔ کہنے دیکھا آپ نے کون گناہ گار؟ بادشاہ نے پکڑ لیا، کہنے تم سب کی یہ سازش تھی ایاز کو بدنام کرنے کی۔ مولانا روم کہتے میرے عزیز یہی حال اس کا ہوگا جس نے کسی کا ناجائز مال کھایا ہے، آب حمیم پلا کر سارا الٹی کر کے تم سے نکلوایا جائے گا، اور دیکھ لو پھر محشر میں کتنی ذلت کتنی بدنامی ہوگی۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آج باز آ جاؤ، ناجائز مال کسی کا مت کھاؤ۔ اچھا یہ بھی ناجائز ہے نا مال، آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے اور آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی تو یہ فقیروں کا حق تھا نا، یہ فقیروں حق آپ نے کھایا، جی ہاں، تو یہ بھی آپ کو دینا پڑے گا، جن کا حق نکلتا تھا ان کو دینا پڑے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کے وقت میں زکوٰۃ نکالیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا گیا اگر زکوٰۃ نہیں نکالی تو یہ مال آپ کے پاس فقیروں کا ہے نا، یہ جو باقی مال ہے نا جس میں آپ کا یہ مال ملا ہے، یہ اس کو بھی تباہ کر دے گا، اس کو بھی برباد کر دے گا۔ اور ایک حدیث فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو قلعوں میں بند کر دو۔ اگر زکوٰۃ آپ نے نکالی تو یہ سمجھ لو کہ جس مال کی زکوٰۃ نکالی ہے وہ اسٹیٹ بینک میں آپ نے محفوظ کر دیا ہے، سرکاری خزانے میں، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ اور ہمارا مشاہدہ یہی ہے کہ بہت سے حضرات، بڑے بڑے سیٹھ حضرات جو زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ان کا مال نسبتاً دوسروں کے محفوظ رہتا ہے، اور خود بھی وہ اتنے ایماندار دیانت دار ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں زکوٰۃ نکالتا ہوں ہر سال۔ اور ایک کمال اور دیکھیے آپ فقیروں کی دعا کا، جن کو زکوٰۃ کے مستحق ان کو دیا جائے تو وہی تو آخر دعا تو دیتے ہوں گے یا نہیں؟ تو زکوٰۃ نکالنے والے کا مال ہر سال بڑھتا رہتا ہے۔ آج آپ کی زکوٰۃ 1000 نکلی، آپ جب آئندہ سال کمائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیے آئندہ سال آپ 2-2.5 ہزار زکوٰۃ دیں گے، یعنی مال میں برکت ہو جاتی ہے زکوٰۃ نکالنے سے۔ تو یہ بھی غریبوں کا مال ہڑپ کیا آپ نے، یہ بھی نکالنا پڑے گا کل قیامت میں۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ اسی طرح جس نے اس مال کھایا آب حمیم پلایا جائے گا اور سب اگلوایا جائے گا جو جو تم نے کھایا ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ زندگی میں ایسا کوئی بوجھ اپنے اوپر مت لو اور دے کر اس کو فارغ کر دو۔
کبھی مت کھاؤ حرام مال، ایک ایک پیسہ حساب کر کے اس کو دے دو۔ بلکہ یہ تک فرمایا گیا کہ کسی کا مال آپ نے لیا، وہ مر گیا، اب اس کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ پوری کوشش کرو کہ اس کا وارث مل جائے، نہیں تو علماء فرماتے ہیں پھر اب سبکدوشی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے اس مال کو غریبوں پر، اتنے ہی مال کو غریبوں پر صدقہ کر دو تاکہ یہ ثواب اسے مل جائے، اور یہ بھی اس امید پر کہ قیامت میں جب اسے ثواب ملے گا تو وہ اپنا حق معاف کر دے گا آپ کو۔ ٹھیک، تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پر عمل بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے کیا کہا تھا کہ وہ پوری زکوٰۃ کا ریوڑ جو تھا مال کا، وہ اس نے اس کے حوالے کر دیا، یہ تیری مزدوری سے میں نے کمایا اور آج یہ بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ ہو گیا۔ تو یہ اس عمل کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس نے دیا، اور دینے سے پتھر جو ہے وہ کھسک گیا، اور یہ اتنا کھسکا کہ یہ تینوں آدمی آرام سے باہر نکل آئے۔ تو جب کوئی ایسی مصیبت آتی ہے نا، تو بڑے بوڑھوں کا آپ نے کہتے سنا ہوگا، وہ بے وقوف نہیں ہوتے تھے وہ لوگ، انہوں نے بھی اپنے باپ دادا سنا ہوتا، کبھی کہیں کہ اپنے والد سے کہ آج تو میں بہت بڑے حادثے سے بچ گیا، ہاں تو کیا کہتے تھے؟ بیٹا کوئی نیکی کام آ گئی تو کچھ نیکی کر لو تاکہ کسی وقت کام آ جائے۔ کہتے تھے بوڑھے یا نہیں؟ بھائی بچ گئی، اللہ نے جان بچا دی، کوئی نیکی کام آ گئی تیری۔ اچھا ابھی یہ جب بات آپ نے سمجھ لی، اب دوسری بات آپ کو سمجھانی۔ تو یہ اعمال جو ہیں یہ نجات کا ذریعہ ہیں۔ اب لوگ کہیں بھائی آپ تو حضور کا وسیلہ کہتے ہیں، وسیلہ تو اعمال ہے۔ تو یہ یاد رکھیے جملہ کہ اعمال مغفرت کا وسیلہ ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی ذات قبول اعمال کا وسیلہ ہے۔ حضور کے وسیلے سے اعمال قبول ہوتے ہیں، تب وہ اعمال آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اعمال اگر قبول نہیں ہوئے تو نجات کا ذریعہ کیسے بنے گا وہ؟ ہاں، اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ جو بھی ہم عبادت کریں تو چاہیے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہماری نیکیوں کو قبول کرتا ہوگا۔ اس لیے فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے گمان کے قریب ہے، جیسا بندہ اس کے بارے میں گمان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ تو اللہ سے گمان اچھا رکھو کہ اگر ہم نے نمازیں پڑھی ہیں تو وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اب ایک نقطہ اور سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ ہم میں کوئی آدمی 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی 50 سال سے پڑھ رہا ہوگا، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میری 40 سال کی نمازیں پوری ہو گئیں اور وہ قبول ہو گئیں اللہ کے دربار میں؟ اس کی سند کسی کے پاس نہیں۔ ایک صاحب کا میں ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہوں، کوئی آپ پر الہام آیا کہ آپ کی زکوٰۃ اللہ نے قبول کر لی ہے؟ وہ زکوٰۃ قبول نہیں، قبول ہے یا نہیں یہ اللہ بہتر جانے گا، لیکن یہ تو آپ نے مان لیا نا کہ نجات کا ذریعہ ہے اعمال۔ اب جو بات میں کہنے والا ہوں اسے آپ یاد رکھیں، اپنے گرہ میں اسے باندھ لیں۔ وہ اعمال جس میں ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں یہ قبول ہوں گے یا نہیں، وہ تو ذریعہ نجات ہیں، اور اعمال جہاں ہیں مخلوق ہیں۔ حج نماز یہ خدا نہیں، مخلوق ہیں یہ، اور ساری مخلوق میں سب سے مقبول ترین ذات کون سی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی۔ بتائی جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قبول ہو گیا نہیں، اس کو تو وسیلہ مان رہے ہیں اپنی نجات کا، اور جو ذات اللہ کے یہاں 100% مقبول ہے اس کا وسیلہ شرک ہو گیا۔ کیا بات ہے! جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، اس کو تو مان رہے ذریعہ نجات، لیکن حضور کے وسیلے کو نہیں مان رہے۔ اور سنیے اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو۔ تو نماز، حج، روزہ یہ سب تقوی میں آ گئی یا نہیں؟ اس کے بعد وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب وسیلہ تلاش کرو۔ تو معلوم ہوا کہ نماز اور روزے کے علاوہ کوئی اور چیز ہے کہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ وسیلہ تلاش کرو۔ تقوی میں تو سب آ گئے نا سارے اعمال، اور وہ ہے حضور علیہ السلام کی ذات۔ حضور علیہ السلام کی ذات سے وسیلہ تلاش کرنا، اعمال بھی قبول ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرمائے گا۔ ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں، وہ سنیے آپ۔ عموماً ہم اور آپ حج کرنے جاتے ہیں، حضور کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھ کے حضور کے مزار انوار پر حاضری دیتے ہیں، حضور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ حج بھی قبول فرمائے گا۔ تو قرآن مجید میں ہے
ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول، اے میرے حبیب جب یہ گناہ گار تیرے پاس آ جائیں، جاؤک جب تیرے پاس آ جائیں، فاستغفروا اللہ اللہ سے مغفرت چاہیں، ہونا ہی چاہیے لوجد اللہ تواب رحیم، اللہ سے مغفرت چاہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے، لیکن فرمایا فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول، جب رسول بھی ان کے لیے مغفرت چاہے لوجد اللہ تواب رحیم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یا اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ کب پائیں گے؟ واستغفر لہم الرسول، جب رسول بھی تمہارے لیے مغفرت چاہے۔ اب دیکھیں لو ہیل و حجت میں اس میں کیا نکالا وہابیوں نے نقطہ، کہنے لگے یہ دیکھیے یہ تھا اصل میں اس وقت جب حضور علیہ السلام زندہ تھے، اب وصال کے بعد نہیں ہے، جب زندہ تھے تو لوگ جائیں اور کہیں کہ حضور سے حضور ہمارے لیے مغفرت چاہیں، اور حضور ان کے لیے دعا کر دیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا۔ اب حضور کے وصال کے بعد ایسا نہیں، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، علامہ امام سمہودی نے وفاء الوفا میں اس کو لکھا، عظیم دنیا کا محدث شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ جذب القلوب الی دیار المحبوب نقل کیا، علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ نے شفاء السقام میں بھی اس کو نقل کیا، اور بھی علماء محدثین نے اس کو نقل کیا کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی یہ ہے یا نہیں۔ یہ دیکھیے اب آپ، حضرت علی اس کے راوی فرماتے ہیں حضور کے وصال کے بعد ایک اعرابی حضور کے قبر انور پر آیا، اور آنے کے بعد زار و قطار اپنے گناہوں پر رو رہا تھا، اور اس کے بعد اس نے یہ آیت پڑھی اور یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ تک پہنچا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ سے سنا، اور صحابہ سے ہم تک پہنچا، اور اس میں یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو اس نے کہا کہ میں گناہ گار ہوں، اس آیت کو سن کر میں آپ کے مزار پر انوار پر حاضر آیا ہوں اور اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں، آپ بھی میرے لیے مغفرت چاہیے تاکہ میرا کام ہو جائے۔ حضرت علی فرماتے میں نے قبر انور سے آواز سنی کہ جا تیری نجات ہو گئی۔ اب بتائیے حضرت علی کی اس روایت کو سن کر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت وصال کے بعد نہیں؟ وصال کے بعد بھی کارآمد ہے، اب بھی اگر جائیں حضور کے دربار میں تو اب بھی نجات ہوگی، اگر حضور اس کے دربار میں توبہ کریں اور حضور سے درخواست کریں کہ آپ ہماری مغفرت چاہیں اللہ سے۔ تو یہ بات جنہوں نے کہی بغیر دلیل کے ہے اور غلط ہے۔ حضور کی حیاتی میں یہ بات تھی اور وصال کے بعد یہ نہیں، یہ بالکل غلط۔ حالات فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، کیونکہ بلایا گیا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، آؤ گناہ گاروں جنہوں نے اپنے نفس میں ظلم کیا میرے حبیب کے دربار میں آؤ۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو یہ شان کب کریموں کی در کی، رد کر دیں وہ تو ایسے کریم ہے، وہاں درخواست رد نہیں ہوتی۔ اور بے شمار قصص اس میں موجود ہیں جو لوگوں پر بیتے، اگر میں وہ سنانے بیٹھ جاؤں تو 1 گھنٹہ مزید چاہیے۔ حضور کے دربار میں آئے اور جو مانگا حضور علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا، اور ایسا عطا فرمایا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں ایک مرتبہ حضور کے مزار پر انوار پر حاضر تھا، غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک رسالہ نکالتا ہے السید، اس میں ایک انہوں نے نمبر نکالا تھا رحمت للعالمین، اس میں امیر ملت کا یہ قصہ انہوں نے نقل فرمایا علامہ کاظمی صاحب نے۔ میں حضور کے روضے پر گیا تو ایک شخص کو دیکھا تھا کہ وہ ننگے سر کھڑا ہوا، یہ بھی یاد رکھ لیجیے، ہمیں مولانا نے جمعے میں اشارہ کیا تھا کہ آج کل یہ انگریزوں والی بیماری ہمارے یہاں بہت ہو گئی ہے، نمازوں میں بھی ننگے سر رہتے ہیں، اور بعضوں کو دیکھیے کہ سرکار کے روضے پر بھی ننگے سر حاضری دیتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کہتا تھا کہ مغربی دھول کا سر تک نہ پہنچا تھا اثر، ایک بات یہ بڑی خوب تھی امامے میں،
جب تک امامے باندھتے تھے لوگ تو مغربی دھول ان کی کھوپڑی میں نہیں پہنچی تھی. اب ہم نے امامہ بھی اتار دیا, ٹوپی بھی اتار دی, تو مغربی دھول اب ہمارے کھوپڑی میں پہنچ گئی, دماغ میں. تو اب ہمیں انگریزوں کی باتیں جو ہیں وہ ان کے اپنانے میں بڑا مزہ آتا ہے. حضور کے روضے پر بھی لوگ آج بھی ننگے سر حاضری دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, ہمیں ادب کی توفیق عطا فرما. اب کیا ہوا, امیر ملت اسے لے گئے اپنے گھر جہاں ٹھہرے تھے. وہاں لے جانے کے بعد کہتے تھے میں نے اپنے شوق اور ذوق میں, اس زمانے میں یہ کراکوری کشمیری ٹوپی بڑی قیمتی بنتی تھی, کئی 100 کی بنتی تھی. جس زمانے میں مشکل سے 150 روپے تنخواہ ہوتی تھی تو وہ ٹوپی کئی 100 روپے میں بنتی تھی. کشمیری ٹوپی کہلاتی تھی کراکوری. اس میں 2 جانیں ضائع ہوتی ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں جو بڑی خوبصورت نظر, جس میں گھونگر والے بال نظر آتے ہیں ٹوپی میں. یہ ٹوپی بنانے والے کیا کرتے ہیں, یہ جو دمبی ہے یہ اس کو دوڑاتے ہیں. جب وہ خوب پیاسی ہو جائے تو پانی پلاتے ہیں. تو پانی پلانے کے بعد وہ حاملہ ہوتی ہے تو بچہ پیٹ میں اینٹتا ہے, تو اس کو ذبح کرتے ہیں. اس ذبح کرنے کے بعد اس بچے کی کھال نکال کر وہ ٹوپی بنتی. 2000 3000 4000 5000 جیسی وہ کھال ہو ویسی ٹوپی بنتی. وہ 2 جانیں اس میں ضائع ہوتی تب جا کر وہ ٹوپی بنتی. تو میں نے وہ ٹوپی اس کو دی, یہ سرکار کا مہمان ہے, اس کو دے. اس نے ٹوپی پہنی, کھل کھلا کر کے ہنسا. پیر صاحب نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے میں ابھی حضور کے دربار میں یہی عرض کر رہا تھا, حضور ٹوپی پھٹ گئی, ٹوپی چاہیے.